رحمن یا رحمن بچوں اور بچیوں کے دوست کون ہیں؟ دوست کی اگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے، ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث کے حوالے کے ساتھ میں نے یہ دوست کی اگزامپل دی ہے، جس میں دو طرح کے دوستوں کا ذکر ہے، ایک گڈ پائس کمپینین، ایک اچھا دوست اور ایک برا دوست۔ اچھے دوست کی مثال یہاں کیا دی گئی ہے؟ جو خوشبو کیری کرتا ہے، خوشبو بیچتا ہے یا خوشبو اس کے پاس ہوتی ہے۔ اور برے دوست کی مثال ایک آگ دھونکنے والے کی ہے، جو جیسے لوہار ہو، ٹھیک ہے، آگ دھونکتا ہے وہ، تو ہوا دیتے ہیں تو آگ بھڑکتی ہے، تو لوہا پگھلا کے اس میں کام کرتے ہیں، اس کا مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم لوگ کوئلے کے اس سے بھی مثال دیتے ہیں، کوئلے کی کان سے بھی مثال دیتے ہیں۔ تو جب ایک اچھا دوست، ہم ایک دوست ایسا دوست چوز کریں جو اچھا ہو، تو اس کی اچھائی تو خوشبو کی مانند ہوگی، ہر طرف پھیلے گی۔ اور تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی خوشبو والی چیز کے بغل میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ خوشبو آئے گی، وہ خوشبو بیٹھنے سے بھی آئے گی، ادروائز وہ خوشبو وہ آپ کو دے گا بھی، اور دوسری بات آپ اس سے خوشبو لیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو خوشبو آئے گی۔ لوگ اکثر ہوتا ہے نا، ارے وہاں سے آ رہے ہو کیا، وہاں کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ اچھے دوست کی مثال۔ لیکن اگر آپ ایک ایسا دوست بنائیں گے جو ایول ہوگا، برا مطلب اس کی، میں نہیں کہتی کہ بچے برے ہوتے ہیں یا پیرنٹ برے ہوتے ہیں، اس کا ڈیسیجن میکنگ کا کیپیسٹی ہوتا ہے، اس کا ویوز کلیئر نہیں ہوتا، یا پھر وہ بہکا ہوا سوچ کا مالک ہوتا ہے، یا پھر وہ آزاد سوچ کا مالک ہوتا ہے جو ڈسپلن میں نہیں مانتا، جو بھی۔ تو اس طرح کے دوستوں کا کیا ہے کہ وہ مطلب آگ دھونکنے والے جیسے ہوں گے۔ وہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو جب وہ آگ دھونکتا ہے تو وہ بری چیز ہوتی ہے، اس سے آپ کے کپڑے جل سکتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوگا، تو وہ بدبو جو آگ کی اور لوہے کی گرمی کی آئے گی وہ آپ کے بدن سے آئے گی، اور لوگ آپ سے بھی بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک برے دوست کی مثال ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا دوست ہم کیسے، کس بیس پہ ایک اچھا دوست سمجھیں گے کہ دوست اچھا ہے۔ یہاں میں ایک اور آپ کو مثال دینا چاہوں گی کہ قیامت کے روز لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہر وہ انسان اسی کے ساتھ موجود ہوگا جو اس کے دوست ہوں گے، کیونکہ ایک انسان کا ایمان اور دین جو ہوتا ہے وہ اس کے دوست کا ہوتا ہے۔ جو بھی ہم اپنے جس طریقے کا بھی دوست بنا رہے ہیں، ہم وہی دوست کو ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ خود بھی دوست بنائے ہیں، آپ خود بھی جانتی ہوں گی، بہت اچھے سے جانتی ہوں گی کہ آپ اپنے دوستوں کو فالو کرتی ہیں۔ بالکل، اگر آپ کی دوست اس طرح کے لباس پہننا پسند کرتی ہے جو ہم الاؤ نہیں کرتے، شریعہ میں ہمارے الاؤ نہیں ہے، غیر اسلامک لباس ہے، لائک جینس ہوا لیگیز ہوا، یا اسکرٹس ہوئے ہیں، فراکس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو آپ کا بھی من، آپ اپنے اندر جھانکیے، محسوس کیجیے، آپ کا بھی من کرتا ہے وہ پہننے، پھر آپ آرگیو کریٹ کرتے ہیں گھر آ کے اپنی ممی سے کہ وائے ہم لوگ کیوں نہیں اس طرح کا پہن سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال ہے اس دوست کی صحبت کی اثر ہے۔ اگر آپ قمیض شلوار اور نقاب والی دوستوں کے ساتھ رہیں گی تو آپ اس میں ہی مطمئن رہیں گی، آپ اسی لباس میں خوش رہیں گے، اور وہی لباس آپ کا اپنا لباس ہوگا۔ تو یہ ہمارے دین میں ہے کہ لوگ روز محشر اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اب آپ سوچیے کہ خوف کا مقام ہے کہ آپ کن کو اپنے دوست بنا رہے ہیں۔ اگر وہ دوست اللہ کے آگے جواب دہ ہیں تو آپ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کس طرح، کن کرائٹیریاز پہ ہم دوست چوز کرتے ہیں، گڈ، اچھے دوست۔ سب سے پہلے اگر جب اس دوست کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے ساتھ اللہ یاد آنے لگے، بس اس کو دیکھیں، آپ کو اپنا دین کی عظمت، اپنے اسلام کی خوبصورتی، اپنے رب کی مہربانی اور اپنے رب کی قدرت یاد آئے۔ یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت ہوگی تو آپ یاد کریں ماشاء اللہ اللہ نے اسے بہت خوبصورت بنایا، نہیں، اس طرح نہیں۔ اس کا لباس، اس کا طور طریقہ، سنتوں سے بھری اس کی زندگی، اس کی اپنے پیرنٹ سے بات کرنے کا نرم لہجہ، اس کی فرما برداری، یہ سارا کچھ دیکھ کے آپ کو اتنی خوشی ہو اور آپ بھی لگے مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر، اس کے دین کے طرف رجحان کو دیکھ کے، اس کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھے اللہ یاد آئے آپ کو، دین سے آپ کی اور محبت بڑھے،
تو یہ آپ کو دوست بنانا چاہیے. آپ سوچ لیں کہ بس یہ میری دوست ہونی چاہیے. دوسرا، ان کی طرز زندگی آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو کبھی بھی مس گائیڈ نہ کرے. آپ کبھی بھی گھر آ کے فرسٹریٹ ہو کے اپنی ممی سے یہ سوال نہ کرے کہ ہم لوگ کیوں نہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، ہم کیوں نہ جینس پہن کے باہر نکلیں، ہم کیوں نہ بال کھلے کر کے باہر نکلیں، ہم کیوں ایسا میوزک کیوں نہ سنیں. آپ اپنی ممی سے آرگیو نہ کریں. آپ کے دل میں اطمینان ہو جائے اس کے لائف سٹائل کو دیکھ کر کہ آپ بہت خوش رہیں، بلکہ آپ اور کانفیڈنس فیل کریں اپنے مذہب کو لے کر، اور پراؤڈ فیل کریں کہ دنیا میں سب سے خوبصورت اور بہترین مذہب آپ کا اپنا اسلام ہے الحمدللہ. تو اس کے لائف سٹائل کو دیکھ کر کے آپ بھی اللہ کے راستے پہ چل پڑیں. تو وہ ایسا دوست ہو، ایسی لڑکی آپ کو، ایسی سہیلی آپ کو، ایسی پڑوسین آپ کو نظر آئے تو آپ بے شک اس کو دوست بنا لیں. پھر ایک ایسی دوست تو جب وہ آپ سے باتیں کرے نا تو فلم سٹار، سنگرز، پولیٹیشینز، اس طرح کی باتیں کم کریں ضرور، نالج کی بات ہوتی ہے، کم کریں، لیکن زیادہ اس کی باتوں میں دین کی بات ہو. آپ اس کے پاس 5 منٹ بیٹھے نا، ان 5 منٹوں میں 10 باتیں آپ سیکھ کے ہی اٹھے دین کی. بالکل ایسی دوست تو آپ نے سوچنا کہ یہی میری دوست ہوگی جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، آپ کو بھی شوق پیدا ہو دین سیکھنے کا. اکثر ہم وہ سہیلیاں جب مہندی، ایمبرائڈری اور بیکنگ کی کورسز کرتی تھی، انگلش اسپیکنگ کورسز کرتی تھی، تو میں نے بھی کرنا ہے، یہ ہوتا ہے نا. پھر ہم جس کالجز میں ہماری سہیلیاں جاتی، ایون جس اسٹریم کو، جس سبجیکٹ کو چوز کرتی، میں نے بھی وہی چوز کرنا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی آپ کی فرینڈ آپ ایسی دوست بنائیں، جب ایسی آپ کی فرینڈ ہے جو اسلامیات پڑھ رہی ہو، تجوید کی کلاسز کر رہی ہو، جو دین سیکھ رہی ہو اور جو اس فیلڈ میں آ رہی ہو، سیکھ رہی ہو، سیکھنے کی شوقین ہو، سکھاتی بھی ہو، تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، 5-10 اچھی باتیں سیکھ کے اٹھیں گے تو وہ اچھی باتیں آپ آگے بڑھائیں گے. اس سے آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا. تو یہ باتیں ہوں گی آپ کی دوست میں. آپ نے ان تینوں چیزوں کی تلاش کرنی ہے کہ جو بھی میری دوست ہے، میں جانتی ہوں اب ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہمارے نان مسلم فرینڈس بھی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ نان مسلم فرینڈ سب برے ہوتے ہیں، نو بالکل نہیں، بہت ہی اچھی بچیاں بھی ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیے اچھائی ہر مذہب کا بیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر مذہب میں آپ کو اچھی لباس پہننے کی تلقین کی جاتی ہے، کھلے لباس منع کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اب مسلم ہم لوگ اس طرح کے لباس پہنتے تو نان مسلم سے ہم کیا گئے. تو اچھائی کی طرف ہر کوئی بولتا ہے. تو آپ نے ایسی اچھی دوست چننی ہے، مسلم ہو بھی، نان مسلم بھی ہو، جو جس کی طرف انگلی نہ اٹھے کسی کی. کوئی بھی یہ نہ کہے اوہ دیکھو یار اس کے تو بہت سارے بوائے فرینڈس ہیں، ایک بھی ہو بھی تو بھی یہ اس ایج کے لیے، جو ایج کو میں یہاں پہ کور کر رہی ہوں 11 to 21، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس طرح کے دوست آپ بنانا اوائڈ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ اس کی صحبت میں آ کر بگڑیں گے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، مثالیں اردو میں کئی طرح کی مثالیں، خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے. جب کچے خربوزے ایک طرف رکھ دیے جاتے تھے تو وہ نہیں پکتے تھے آسانی سے، تو ہم ایک ٹرک ہوتا تو کچھ ایک پکا خربوزہ لا کے اس کے بیچ درمیان میں رکھ دیا جاتا تو سارے خربوزے پک جاتے. یہ صحبت کا اثر ہے. ایک سڑا ہوا ٹماٹر اگر ٹماٹر کے ٹوکری پہ رکھ دیا جائے نا تو وہ سارے ٹماٹر کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، اسے چھانٹتے ہیں. پیرنٹس کا وہی کام ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی زندگی سے، اپنی بچیوں کی زندگی سے ایسے فرینڈس کو ہٹا دیں جو اسے نقصان پہنچائیں. یہ نقصان بچیوں آپ کو نہیں نظر آئیں گی، لیکن آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اپنے پیرنٹس کی ڈیسیجنس پہ. یہ کرائٹیریا بتا دیا گیا ہے یہاں پہ کہ آپ اپنے اچھے دوست کو کس طرح چوز کریں نا. تو یہ تینوں چیزیں آپ کی دوست میں ہونا چاہیے. میں جان رہی ہوں آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور آپ کے ذہنوں پہ آ رہا ہوگا کہ واٹ اباؤٹ نان مسلم فرینڈس. میں نے کہا نا، نان مسلم فرینڈس میں بھی آپ ایک کرائٹیریا سیٹ کریں. کچھ لائک وہ بہت زیادہ میوزک لور نہ ہو، ہلکا پھلکا ہو، وہ پڑھائی والی اچھی پڑھنے والی ہو اور جس کا توجہ پڑھائی پہ، اپنے کریئر پہ زیادہ ہو، اور فالتو کی بکواس کم کیا کرے وہ. اور آپ اس طرح، آپ سمجھدار ہیں بچیوں، مجھے پورا وشواس ہے، پورا یقین ہے کہ آپ اپنے ذہنوں کا صحیح استعمال کر کے بالکل بھی صحیح دوست کو چوز کریں گے.
ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے طریقے کے دوست کو سلیکٹ کریں تاکہ آپ کی ایمان دن بدن مضبوط ہی ہو، کمزور نہ پڑے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں اب آگے کی سلائیڈ ہے، یہ ہے بی پروڈکٹیو۔ تو یہاں پہ بچیوں پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ پروڈکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے 24 آورس کو کس طرح استعمال کرنا ہے کہ یہ سب کے لیے فائدہ مند بن جائے، پروڈکٹیو ہونا۔ اور نان پروڈکٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ ٹائم پاس کرنا ہے۔ اور جب یہ سسٹم ہے نا، وقت پاس نہیں ہو رہا، بور ہو رہے ہیں، ٹائم پاس کرنا، ٹائم کیوں پاس کرنا ہے؟ ٹائم از منی، سنا ہوگا نا، ٹائم از مور پریشیس دین منی، ٹھیک ہے؟ پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے، وقت نہیں کمایا جا سکتا۔ کیا آپ واپس سے ابھی اگر 12 13 یا 16 کی ہیں، 14 15 16 17 جس بھی ایج کی ہیں، کہ آپ واپس سے 10 سال کی عمر میں جا سکتی ہیں؟ نہ۔ واپس سے اپنی ممی کی گودی میں کھیل سکتی ہیں؟ نہ۔ تو لیکن جو 100 روپے آپ کے نقصان ہوئے ہوں گے، کہیں گر گئے ہوں گے یا خرچ ہو گئے ہوں گے نا، آپ کو کسی نہ کسی طرح عیدی کی شکل میں بھی مل ہی جائے گا، یا آپ نے کما لینا ہے اسے۔ لیکن وقت واپس نہیں آنا۔ تو یہ جو ٹائم ہے جسے ہم پاس کرتے رہتے ہیں فالتو کی ٹی وی سیریلز دیکھ کر اور میوزک ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر، اور ہم بہت ساری چیزیں، تو ہمیں ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، ہمیں ٹائم کو اسپینڈ کرنا ہے، تبھی ہم پروڈکٹیو بنیں گے۔ تو اس کے لیے پہلا سٹیپ تو یہی ہوگا کہ آپ جرنلنگ سٹارٹ کریں، یا میں نے لکھا سٹارٹ جرنلنگ۔ جرنلنگ کیا ہوتی ہے؟ جرنلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے دن بھر میں کیا کیا ہے، آپ ایک ڈائری مینٹین کریں، آپ اس میں لکھنا شروع ہوں کہ آپ کتنے بجے اٹھتی ہیں اور اینڈ آپ کا کتنے بجے سوتی ہیں ہوگا۔ اس درمیان اس اٹھنے کے سے سونے تک کے بیچ میں آپ کیا کیا کرتی ہیں، ٹھیک؟ شروعات میں آپ جو ایکچول ابھی کر رہی ہیں وہ لکھ دیں۔ 2 روز 3 روز کے بعد آپ غور کرنا شروع ہو جائیں کہ آپ نے یہ 24 گھنٹے کس طرح گزارے ہیں۔ آپ نے فیس بک پہ پیجز اسکرول کیے، آپ نے انسٹاگرام پہ لائکس ہٹ سٹوریز ایڈ کیے، آپ نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس اپڈیٹس کیے، آپ نے کچھ کوکنگ کیا، آپ نے کچھ لکھا، آپ نے کسی بچے کو، اپنے فیملی کے چھوٹے بچے کو پڑھایا، کچھ ہیلپ کیے، ممی کو کچن میں ہیلپ کیے، پاپا کو حساب و کتاب میں ہیلپ کیے، یا اپنے نانی یا دادی کو ان کی کچھ ذاتی کاموں میں ہیلپ کیے۔ آپ نے پروڈکٹیوٹی میں کیا کیا ہے، تو آپ نے یہ جرنل میں لکھنا شروع ہو جانا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے لائف میں۔ اگر اس طرح ہم ٹائم کو پاس کرتے رہیں گے نا بیٹی، تو کیا ہوگا کہ ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا، بالکل پاس ہو جائے گا۔ اور ایک عمر آئے گی جب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں واپس بلا لے گا، بالکل سب نے جانا ہے، آواز تو آئے گی، لیکن یہ ٹائم کا جو وہ ہے نا، ٹائم کا جو مثال ہے، ٹائم کی مثال کیسی ہے؟ آپ کو کوئی ایک درہم و دینار سے بھری ہوئی پوٹلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو خرچ کرو، تو وہ خرچ 2 لوگوں کو دیتے ہیں نا، 2 لوگوں کو سیم دینار دیتے، 24 آورس سب کے پاس ہے۔ ان صحابیوں کے پاس ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی 24 آورس تھے، انبیاء کے پاس بھی 24 آورس ہی ہوتے تھے، پیغمبروں کے پاس بھی 24 آورس ہی ہوتے تھے۔ کسی کو اللہ نے 48 گھنٹے نہیں دیے ایک دن کے، کسی کے لیے سورج چاند اپنے وقت سے ادھر ادھر نہیں ہوا، ہمیں بھی 24 آورس دی، اور سب سے ہی 24 آورس کی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا ہے نا کہ یہ 24 آورس کو پروڈکٹیو کیسے بنائیں، کیسے یوز کریں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کو درہم و دینار بھری تھیلی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے فالتو کی چیزوں کو خریدنے میں خرچ کرتے یا آپ اسے انویسٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ کئی لوگ کے پاس پیسے آتے ہیں نا، وہ ضروریات کی یا غیر ضروری چیزیں شاپنگ کر کے اپنے پیسے ختم کرتے ہیں۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اسے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ڈبل ہو جائے، تو پھر وہ خواہش بھی پورا کر لیں گے اور اس کے پاس ایک وہ اماؤنٹ بھی اس کے پاس بچا رہے گا۔ ہمارے ساتھ میں وقت کے ساتھ بھی اسی طرح کرنا ہے، ہمیں اسے انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں اس کا فائدہ مل سکے۔
وقت لگانا بھی ہے تو ایسی چیزوں پہ لگائیں نا جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو. تو جرنلنگ اس میں کافی حد تک مدد کرتی ہے. بہت سارے جرنلس ہیں. ایک ہارٹ ویل کر کے جرنل آتا ہے. آپ نے اگر ویب سائٹ چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے پوچھیں, میں بتا دوں گی وہ کہاں سے آتا ہے. تو اس میں آپ کو روزمرہ کے کاموں کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھ لی ہوں گی, آپ نے پڑھی ہیں کہ نہیں, روز آپ صدقہ چیریٹی کرتے ہیں کہ نہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس طرح کی چیزیں ہیں. اور کچھ اسکیل دیا گیا ہے, تو آپ کس 1 to 10 کی اسکیل میں آپ کہاں پہ آتے ہیں, اس طرح کا جرنل ہے وہ. تو اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, جرنلنگ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں پہ ہیں. آپ نے روز یہ جو 24 آورس ملے ہیں اس میں آپ نے حاصل کیا کیا ہے, یہ آپ کو جرنلنگ سے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی اور آپ کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا. جرنلنگ کرتے وقت ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. وہ سوال کیا ہوں گے؟ ایم آئی رائٹ اور رانگ. یہ وہ سوال ہے جو کوئی بھی اپنے آپ سے نہیں کرتا, اور جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. آپ سے یہ سوال کوئی اور کرے اس سے پہلے بہتر ہے نا کہ یہ سوال آپ خود سے کر لیں. آپ سے لوگ پوچھیں گے نا, کیا تم ہی صحیح ہو, ہم غلط ہیں؟ آپ بھی یہی سوال کرتی ہوں گی کہ ہم یہ غلط ہیں, آپ ہی صحیح ہیں. تو یہ سوال آپ نے خود سے کرنا ہے. کبھی خلوت میں جا کے بیٹھیں اکیلے, کچھ منٹ دیں خود کو, اور اس منٹوں میں میوزک سائڈ کر دیں, موبائل سائڈ کر دیں, اور آپ سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی لائف کے ساتھ. کیا یہی اس لیے میری زندگی ہے؟ کیا ہم صحیح ہیں؟ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ آبویسلی آپ میں سے کئی صحیح ہوں گے بے شک, اور کئی غلط بھی ہوں گے. جو صحیح ہوں گے وہ جب پتہ چلے گا انہیں کہ وہ صحیح ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اور بہتر کرے, اور جو غلط ہوں گے انشاءاللہ وہ ریئلائز کریں کہ اب یہ غلطی نہیں دہرانی ہے. تو یہ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے خود سے تب تک آپ کو وہ جواب حاصل نہیں ہوگا. جیسے ہم کبھی بلڈ رپورٹ کے لیے بلڈ دیتے تو سوال دماغ میں آتا ہے نا, کیوں طبیعت خراب ہو رہی ہے, تبھی ہم ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں, تب ہمیں رپورٹ آنسر آتا ہے, تب ہی ہم وہ بیماری کا علاج شروع کرتے ہیں. تو یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے, از دس ریئلی امپورٹنٹ فار می دس تھنگ. دس تھنگ مطلب جو ہم کر رہے ہیں. اوکے, اگر ہم اپنے وقت کو فالتو کے, اوکے میں نہیں کہہ رہی ہوں, بالکل بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ کیا کریں, ٹائم نہیں پار ہوتا, یا ڈرامے بڑی اچھے لگتے ہیں, یا پھر آپ کو ریپلیس کرنی ہے چیزیں. آپ کو کئی چیزوں کو, میوزک کی جگہ آپ نشید کو ریپلیس کر سکتے ہیں. بالکل بہترین نعت اور نشید آتے ہیں, اویلیبل ہے یوٹیوب میں. آپ کا ایمان تازہ ہوگی, آپ کو اچھا لگے گا. آپ نے سیریلز, اسلامک سیریلز بھی آتے ہیں, ڈرامز بھی آتے ہیں, عمر سیریز ہیں, اور بہت سارے سیریز ہیں جس میں آپ ایمان مضبوط کر سکتے ہیں, اپنے دین کو جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دس تھنگ جو ہے نا, جو ہم کر رہے ہوں ہمیں اسے ریپلیس کرنی ہے ایک اچھی چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ہمیں کوشش کرنی کہ کیا چیز ہمارے اندر ہے جو غلط ہے اسے ایک اچھائی کے ساتھ ریپلیس کریں گے. اگر ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے اسے سچ بولنے کی عادت سے ریپلیس کریں گے. اگر غیبت کرنے کی عادت ہے تو ہم اسے تعریف کرنے کی عادت سے ریپلیس کریں گے. اگر ہمیں کاپی کیٹ بننے کی عادت ہے تو ہمیں اپنی پرسنالٹی کو الگ آئیڈینٹی دینے کی کوشش کریں گے اور ریپلیس کریں گے. ٹھیک ہے, ہم میں کر کے نہیں جائیں گے کسی کے ساتھ, کسی کے پیچھے. ہم میں صرف اسے کریں گے. ہم کس کے فالوورز سے بچے ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی ایک خاص کرائٹیریا ہوگا. آپ انسٹاگرام پہ جس کو بھی فالو کر لیں, ہمیں یاد رکھنا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, انہوں نے کیسی زندگی بتائی. ٹھیک ہے, اور انبیاء نے کیسی زندگی بتائی, صحابہ نے کیسی زندگی بتائی, ہمیں انہیں فالو کرنا ہے. تو جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے واقعی کیا میوزک سنے بغیر ہمارا کھانا نہیں ہضم ہوگا؟ کیا ہم ٹائم پاس کریں گے یا وقت کو برباد کریں گے تو کیا یہ بہت اچھی بات ہے؟ کیا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, یہ جاننا ہمیں ضروری ہے. Is this beneficial for the people around me, my relatives, my neighbors, my countrymen and the world? جو ہم کر رہے ہو رہے ہیں نا, پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ جاننا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں
آپ چاہے میوزک کر رہے ہیں، آپ چاہے فیشن کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے 24 گھنٹے میں نے کہا نا 24 گھنٹوں کا حساب ہے، تو آپ نے جرنل کے بعد تو آپ کو دکھ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں سارے دن آپ کے وقتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا میرے آس پاس میرے پیرنٹس، میرے ریلیٹیوز، اس کے بعد میرے نیبرس، اس کے بعد میرے اسٹیٹ پیپل، اس کے بعد میرے کنٹری پیپل، اور اس کے بعد ورلڈ، ہم ان سب کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا کام، اگر ہم میڈیکل کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں تو بے شک یہ ان سارے چیزوں کو کور کرتا ہے۔ آپ کی اپنی فائدے کی چیز بھی ہوتی ہے، آپ جب انشاءاللہ ایک اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں، ایک اچھے انٹرپرینر بنتے ہیں، آپ ایک اچھی بزنس وومن بن جاتی ہیں، آپ شیف بنتی ہیں، بہترین آپشنس ہے، آپ ایک اچھی ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر بن جاتی ہیں، تو یہ آپ خود کو بھی فائدہ دیتی ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو بھی دیتی ہیں، اپنے نیبرز کو بھی، اور اپنے کنٹری کے بھی لوگوں کو، اور ورلڈ کو بھی۔ تو آپ جو کر رہے کیا وہ سبھی کے لیے فائدہ مند ہو، یہ آپ کو سوال کرنا اور جواب ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ بیٹی۔